آپ کو اس وقت براہ راست اسلام آباد لیے چلتے ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ اتنی ساری سبسڈیز کا ذکر کیا حفیظ شیخ صاحب نے، اور یہ سبسڈیز ضروری ہو جاتی ہیں جب غریب پر زور پڑ رہا ہو اور آپ کسی سیکٹر کو انکریج کرنا چاہتے ہوں، مگر اصل خواہش ہماری یہ ہے کہ اگر ہماری انڈسٹری ساری کی ساری، ہماری ایگریکلچر چلنے لگے تو حکومت کا اپنا ریونیو اتنا بڑھ جائے گا اور خود ایمپلائمنٹ اتنی ملنے لگے گی کہ بہت ساری چیزیں افورڈیبل ہونے لگتی ہیں۔ جب افورڈیبلٹی نہیں ہے تو تب ٹارگیٹڈ سبسڈیز کر کے آپ کرتے ہیں۔ بڑا کام کیا آپ نے۔ ایک کتاب میں آپ سے مینشن کروں، آج کل میں دیکھ رہا تھا کہ احمد اوگلو اور رابنسن کی کتاب ہے وائی نیشنز فیل۔ اس کے اندر وہ بات کرتے ہیں اور تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ وہ ممالک اور وہ زمانہ، اگر ممالک نہیں تھی تو بادشاہتیں، وہ بادشاہتیں جس کے اندر انکلوزیو انسٹیٹیوشنز ہوئے اور استحصالی کارروائی اور قوانین نہیں ہوئے، وہاں ملکوں نے ترقی کی۔ اور وہ تاریخ چاہے آپ انگلینڈ کی دیکھ لیں، فرانس کی دیکھ لیں، باقی یورپ کی دیکھ لیں، آپ بعض دریاؤں کا ذکر بھی کیا جا سکتا ہے کہ دریا کے ایک طرف کس کی حکومت ہے، دریا کے دوسری طرف کس کی حکومت ہے۔ تو لہٰذا اسی قوم کے مختلف پاپولیشنز کے اعتبار سے آپ یہ دیکھیں گے کہ جہاں ایکسپلائٹیشن اور استحصالی کام ہو رہا ہو، قوانین ہو، وہاں معیشتیں ترقی نہیں کرتی، اور جہاں انکلوزیو انسٹیٹیوشنز بنے۔ اچھا، انکلوزیو انسٹیٹیوشنز کے ساتھ یہ بھی کہ معیشت عوامی اعتبار سے انکلوزیو ہو۔ اور کووڈ کے اندر آپ نے یہ ثابت کیا کہ جب آپ نے غریب آدمی کو ڈسبرسمنٹس کیے، 1,69,00,000 لوگوں کو جب آپ نے انکلوڈ کیا کہ ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں، مگر اس کے باوجود ایک بہت بڑی سبسڈی آپ نے ٹارگٹ کر کے نیچے دی، تو یہ ایک انکلوزیو نان ایلیٹسٹ پاکستان بن رہا ہے۔ جب آپ نے 50,000 اسکالرشپس دیں، جبکہ پچھلے 10-15 سال کے اندر 20-22 بھی نہیں دی ہوں گی، ایک سال کے اندر دیں، تو آپ نے تعلیم کو بھی نان ایکسکلوسیو، نان ایلیٹ آپ نے بنایا۔ تو عوام کو، غریب کو، مزدور کو اس کی فکر کی۔ دیکھیں، ایک تو ہوتی ہے ایکچول فکر، اور ایک ہوتی ہے کہ اس کو احساس بھی ہوا۔ احساس کیا ہوا کہ حکومت، جو ہمارا آئین کا پیکٹ ہے عوام کے ساتھ، اس پر حکومت پوری اتری۔ حالانکہ سبسڈی فائنینشیل پیپل لائک حفیظ شیخ صاحب تو یہ سبسڈیز کے ہمیشہ خلاف رہے، مگر ان چیزوں کے اندر ان کو بھی احساس ہوا کہ کتنا بڑا آپ نے کام کیا۔ تو ایک تو انکلوزیوٹی آپ نے بڑھائی، ایک تو ایلیٹزم کم کیا۔ بلکہ پچھلے دنوں میں ذکر بھی اس بات کا کر چکا ہوں کئی مرتبہ کہ ویلتھ اناملیز، یعنی جہاں پر لوگ رئیس تر ہوتے چلے جاتے ہیں اور غریب تر ہو جاتے ہیں، ویلتھ انیکویٹی کی بات، تو آپ کو تعجب ہوگا کہ پاکستان کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے۔ اور آپ کو تعجب ہوگا کہ تھامس پیکیٹی نے اپنی نئی کتاب کے اندر ایک گراف جو میں نے پبلک بھی کیا تھا، اس گراف کے اندر اس نے دکھایا کہ ہندوستان کے اندر ویلتھ انیکویٹی جو 2014 سے لے کر 2018 تک ہوئی ہے، ان ٹاپ کنٹریز ان دا ورلڈ جہاں ویلتھ انیکویٹی ہوئی۔ پاکستان کی تو کوشش یہ ہے کہ یہ ویلتھ انیکویٹیز نہ ہو، اپارچونٹی ٹو ورک ہو، محنت ہو، مزدور کے لیے اپارچونٹیز ہوں، تعلیم کے لیے ہو۔ جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہیلتھ کے اندر انیکویٹیز ختم کی جائیں۔ یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے کام ہیلتھ کے اندر، جو انشورنس کے حوالے سے کے پی کے اندر سب کو دے دیا، ہیلتھ کے اندر انیکویٹیز ختم ہو، اور تعلیم کے اندر، یہ بنیاد ہے جس کے اوپر قومیں بنتی ہیں۔ تو وی آر گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ ان لوگوں کی، پرائم منسٹر کی ٹیم کی میں تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ اچھی پالیسیز کی وجہ سے جو کیا میجرز کیا ہیں اس چیز کے کہ معاملات بہتر ہیں۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج ایک میجر ہے، کیونکہ وہ فیوچر انویسٹمنٹس کے اعتبار سے انویسٹ کرتے ہیں اور پیسہ انویسٹ کرتے ہیں یہ دیکھتے ہوئے کہ 2022 اچھا ہوگا، اس میں ریٹرنز اچھے ملیں گے۔ تو پاکستان سٹاک ایکسچینج، فرام واٹ آئی ہرڈ وین آئی وزٹڈ پاکستان سٹاک ایکسچینج، کے پچھلے 40-50 سال میں پاکستان سٹاک ایکسچینج اپنے ریجن میں ہمیشہ سے سب سے اچھا ریٹرن بھی دیتا رہا ہے۔ بٹ یہ ایک کیفیت ہے کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں۔
रेटिंग्स, फिच रेटिंग्स हो या मूडी हो या स्टैंडर्ड एंड पुअर हो, इनसे भी अंदाज़ा होता है कि नहीं, दुनिया को आपकी कौम के ऊपर अब भरोसा होने लगा कि यू कैन डू समथिंग। इसी तरह से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वाला मामला हुआ। फिर आप ये देखिए कि कंस्ट्रक्शन पैकेज के हवाले से जो सहूलियात दी जा रही हैं, इंक्लूडिंग बैंकिंग सेक्टर के अंदर के कर्ज़ा आसानी से मिल जाए, लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए कर्ज़े मिल जाएं, तो एक बहुत बड़ा बूम आएगा। और लोग जानते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं मईशत के, वो ये जानते हैं कि ऐसी स्पेंडिंग चाहे प्राइवेट सेक्टर से हो या गवर्नमेंट सेक्टर से हो, जो कंस्ट्रक्शन जैसी इंडस्ट्री में जाए तो मैस एम्प्लॉयमेंट का इम्कान होता है। तो मैं ये बात आपसे कर रहा हूँ। फिर ये भी कि जनाब FBR ने 1000 अरब का टारगेट भी ब्रेक किया और रिफंड्स जिस एफिशिएंसी से शुरू किए, वो भी बड़ी बात है, और FATF के मामलात को भी। तो ये तो फोरक्लोजर लॉ, मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आती जाती हैं कि इस गवर्नमेंट के अंदर क्या क्या काम हुए। फोरक्लोजर लॉ कम से कम ये आसानी पैदा कर देगा कि हाउसिंग सेक्टर के अंदर लोन्स दिए जाएँ। मगर मैं वापस आ जाऊँ इस बात के ऊपर कि ये डिजिटल ट्रांजैक्शंस जिसके फ़रोग़ के लिए आज आपने ये एक्सपो ऑर्गेनाइज़ किया। अच्छा जी, इसके कितने फ़वाइद हैं? मैं तो हमेशा इस बात पर मुतमईन रहा हूँ कि डिजिटल ट्रांजैक्शन जितनी आसानी पैदा करेगा उतनी मईशत के अंदर पावर जनरेट होगी। और मैं ये कहता हूँ कि मैंने कहीं फिगर्स पढ़े हैं कि मोर देन 1% ऑफ द GDP पर इस बात का असर हो जाता है कि आप फाइनेंशियल मूवमेंट ऑफ मनी को जैसे आसान करते हैं, तो सिर्फ इस बात से जो इनकरेजमेंट मिलता है वो है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मईशत की हो जाएगी। आप डॉक्यूमेंटेशन मईशत की आप इस तरह से देख लीजिए कि लोग सेक्रीफाइस करते हैं अपनी प्राइवेसी। जब आप इंटरनेट पर जा रहे होते हैं, गूगल आपकी एनालिटिक्स देख रहा होता है, आप सब कुछ देख रहा होता है, मगर जो सहूलियात इंटरनेट पर जाने की है, इस वजह से आप थोड़ा सा प्राइवेसी सेक्रीफाइस करते हैं। जो डिजिटल ट्रांजैक्शन से सहूलियात पैदा होंगी तो उसके अंदर द इकॉनमी आहिस्ता आहिस्ता वाइटन होने लगेगी और टैक्सेशन भी आपके पास आने लगेगा, एनकरेज भी होगी। ये मौजूदा इकॉनमी से कितना आप निचोड़ कर टैक्स करते रहते हैं, मगर ये कि जब मईशत एनकरेज बढ़ेगी तो ये आपकी टैक्सेशन बंडल भी बढ़ जाएगा। इकोनॉमिक जोन्स के, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के हवाले से या SEZs या एंटरप्रेन्योरशिप आप SMEs के एतबार से जो करना चाहते हैं, उसके साथ साथ तरक्की होगी। अच्छा, सब्सिडीज़ की ज़रूरत इस वजह से पड़ती है, दुनिया के अंदर जो डिबेट होता है वो आम तौर पर इन्फ्लेशन और जॉबलेसनेस के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। आपके यहाँ इत्तेफाक से डिबेट इसके ऊपर नहीं है, विच इज़ वेरी गुड। आपके यहाँ डिबेट किस बात पर है? आपके यहाँ जमहूरियत के ऊपर डिबेट है, जो टेंजिबल चीज़ें नहीं हैं। जमहूरियत के ऊपर डिबेट है और इंस्टीट्यूशंस पर डिबेट है और आर्मी पर डिबेट है। आपके यहाँ डिबेट इस तरफ यूँ गया क्योंकि कहीं ना कहीं यू आर डूइंग समथिंग राइट। अमेरिका में कोविड पर डिबेट है, आप क्या नहीं है? क्यों? आप कामयाब हो गए तो डिबेट करने की ज़रूरत क्या है? तो जहाँ जहाँ ये बड़ी अनोखी बात आपके सामने रख रहा हूँ कि आप देख लीजिए कि क्लाइमेट के अंदर डिबेट किस चीज़ पर है। डिबेट उन चीज़ों पर है जो टेंजिबल नहीं है। यानी टेंजिबल का मतलब ये कि जिससे गरीब पर असर होता है तो वो इन्फ्लेशन के एतबार से होता है। लिहाजा मैं आपसे ये ज़रूर दरख्वास्त करूँगा, मुशीर ख़जाना मौजूद हैं, कि ये फूड बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, इस पर जैसे ही आप काबू पाएंगे तो आप ही की ये सारे मुल्क को यकजा करने के एतबार से बड़ा फ़ायदा है। अच्छा, जहाँ आप बात कर रहे हैं डिजिटल इकानमी की, तो ये बड़ा अच्छा आपने किया कि बैंकिंग इंडस्ट्री को आपने इकट्ठा किया और बहुत सारों को आप एक्सपो के अंदर बुलाएंगे, मगर असल आपकी मार्केट तो वो गरीब आवाम है जो टेलीफोन निकाल कर 200-300 रुपये पे करने के काबिल हो जाए। दैट्स योर एक्चुअल मार्केट। तो मैं एक्चुअल मार्केट किस वजह से कि चाइना के अंदर जब डिजिटल इकानमी की बात आई और जिस तरह से उन्होंने फ़रोग पाया इसके अंदर, तो वो कैशलेस हो गए तकरीबन। अगर आप कैशलेस हो गए तो आप वाइट हो गए, अगर आप कैशलेस हो गए तो बहुत सारे और रिस्क उसमें से निकल गए। वहाँ भिखारी भी होता है ना, तो वो QR कोड रख के बैठा हुआ है। क्यों? लोग जेबों में पैसे नहीं है लोगों के पैसा देने के लिए, तो वो QR कोड डिस्प्ले करता है कि भाई इस पर मुझे पैसे भेज दो। तो लिहाजा डिजिटल इकॉनमी समथिंग, बहुत अहमियत है इस बात की। और पेमेंट्स का जितने जल्दी हम कॉमन सिस्टम पर आ जाएं कि मैं पैसे भेजना चाहूँ तो मैं आसानी से पैसे भेजूँ, तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सा आपका बयान आया होगा
آپ ہی نے بھیجا ہوگا، کیونکہ اخبار کے اندر میں پرسوں ترسوں سے تفصیل سے پڑھ رہا تھا کہ مارچ کے اندر آپ اس کو لانچ کرنے جا رہے ہیں، تو وہ لے پرسن کے لیے نہیں تھا، وہ ایکسپرٹس کے لیے تھا. تو وہ ایک اسٹیٹ بینک کو بھی چاہیے کہ وہ جو لے پرسن والے بیان ہیں وہ بھی تھے. تو اس کے اندر یہ کیفیت تھی کہ یہ بیان فرما رہے تھے کہ گوگل کے ساتھ مل کر ایک پروگرام انہوں نے ڈیولپ کیا جو مارچ تک شروع کر دیں گے. اور میری رضا باقر صاحب کے ساتھ بہت ساری چیزوں پر گفتگو ہوتی رہی، انکلوڈنگ ایمپلائمنٹ ان دا بینکنگ انڈسٹری آف پیپل ہو آر لیس ایبلڈ، ان کا امپلائمنٹ کا فیکٹر اور ان کے لونز کے فیکٹر کو بڑھایا جائے. تو وی بین ٹاکنگ ان دوز ایریاز. تو اس کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس پر توجہ بے انتہا ضروری ہے. جو روشن پاکستان آپ نے شروع کیا، یہ تو مارچ میں آپ لانچ کر رہے ہیں، مگر ابھی بھی مارچ کے اندر آپ کا ٹارگٹ یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنل پیمنٹس کو آپ ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں، مگر ساتھ ساتھ پرسن ٹو پرسن پیمنٹس، P2P پیمنٹس پہ جتنی آسانی پیدا ہوگی معیشت پر فرق پڑے گا. یہ ایک اور چیز پر میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر کے اندر کوئی کسی طرح سے شیخ صاحب کوئی کراپ انشورنس کا کام کیا جائے، کوئی اس انداز سے کیا جائے کہ یہ کوشن جو ہے، یہ برڈن جو ہے صرف حکومت کے پاس نہ آئے. یہ انشورنس کے اعتبار کراپ انشورنس اگر ملنے لگے تو کم سے کم یہ ہوگا کہ ایک سپریڈ ہو جائے گا. جو برڈن آتا ہے جب کراپ فیلیئرز ہوتے ہیں یا کسی وجہ سے، تو وہ برڈن جو ہے وہ دوسرے شیئر کر سکیں. اور جب اکانومی کو آپ ڈیجیٹلائز کریں گے تو ایک اور کیفیت بن جائے گی، وہ یہ کہ بینکنگ انڈسٹری کے اندر جو سبجیکٹو لون گیونگ ہے وہ بدل جائے گی. دیر ول بی پروڈکٹس آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جس نے انشورنس سیکٹر کے اندر بھی یہ کر لیا کہ آپ صحیح چیزیں فیڈ کریں تو سبجیکٹو انالیسس. چائنا کے اندر تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تم نے ہم سے لون لیا، تم اپنے رجسٹر کو، اپنے فائنینشیل ٹرانزیکشنز کو ہمارے لیے اوپن رکھو، تمہیں جب لون چاہیے ودن 10 minutes our programs will identify کہ you can get more loans and you are able to pay back those loans. تو لہٰذا اتنی چیزیں آسان ہو جائیں گی. آپ نے FBR کے اندر جو یہ آٹومیشن کیا ریفنڈ کا، اس نے بھی بے انتہا آسانیاں آپ کے ہاں پیدا کر دی ہوں گی، جس کے اندر سبجیکٹیوٹی اور سبجیکٹیوٹی کے ساتھ ساتھ جو کرپشن کا امکان ہوتا ہے وہ ساری چیزیں وہاں سے دور ہونے لگے. تو میں